بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کیسے مسلمان ہوا؟ شام ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ توریت کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر توریت کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و توصیف کا ذکر پایا۔ اس نے جہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرا ہفتہ توریت کھولی تو یہی تذکرہ 12 جگہوں پر موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری توریت اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے دیکھے نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور 8 دن منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سے رو دیے اور کہا کہ میں تو اس کا خادم و غلام ہوں۔ وہ بولا آپ کہاں ہیں؟ آپ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بلاخر کہنے لگے میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات و سلام کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان میں ضرور موجود ہوں گے، السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پڑھا، جس سے تمام صحابہ میں ایک احرام مچ گیا اور سب او بقا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا غم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جیتتی اور نہ جن ہی دیا تھا کہ کاش میری توریت نہ پڑھتا اور پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی۔ اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و خلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے آپ کا بھی توریت میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گلائی پر تھا، پیشانی کشیدہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں زرد تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں مثلاً کونیاں گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی رضی اللہ عنہ سے جو کچھ بتایا صحیح بتایا ہے۔ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔